ہمارے مسیحا نے آنا ہے، وہ بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. مسیحا کنگڈم آف ڈیوڈ کی ریزمپشن تب ہوگی جب وہ آئے گا اور وہ ریزیوم کرے گا کنگڈم کو. جوز نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے. گریٹر اسرائیل کے دو ورژنز ہیں. ریور جارڈن میڈیٹرینین سی بڑا ورژن ہے، وہ ہے کہ ہم دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک سلطنت قائم کریں گے. گریٹر اسرائیل کے حوالے سے تو یہ ایک پرانا اور خطرناک اسرائیل کا ایجنڈا ہے، بلکہ صہیونی ایجنڈا ہے، جس کا مقصد فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے پر قابض ہونا ہے. اس منصوبے کے تحت اسرائیل اپنی سرحدوں کو بڑھا کر پورے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ اس کے لیے نہ صرف فلسطینی عوام کی زمین چھینی جا رہی ہے، بلکہ ظلم و جبر کے ذریعے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور مسلم ملک اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا ہی اس پر خاموش تماشائی دکھائی دیتی ہے. اور ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ یہ منصوبہ حقیقت میں کیا ہے، کہاں سے آیا، کن علاقوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور مسلم امہ اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتی ہے. انہی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ گریٹر اسرائیل کی حقیقت کیا ہے، اس کا تصور کہاں سے شروع ہوا، یہ ٹرم شروع کیسے ہوئی، کیا مقصد تھا ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریٹر اسرائیل پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ جو مقصد والی بات ہے اس کو پہلے ایڈریس کرنا چاہوں گا. اور بڑا ہی کرٹیکل ٹاپک ہے اور امت کو جگانے کے لیے بہت ہی ضروری ٹاپک ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. ہمارے پاکستان کے مایا ناز ہارٹ سرجن ہیں، مقیم ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور نیلسن منڈیلا کے ڈاکٹر بھی رہ چکے ہیں. بہت بڑے ہارٹ سرجن ہیں، گلوبل ریناؤن رکھتے ہیں. ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ. ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کا ایک مشغلہ ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن، ہسٹری، ٹریول بھی کرتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں کتاب لکھی 5-6 سال پہلے دیوار گریا کے آس پاس. اینڈ ہی واز ایبل ٹو وزٹ اسرائیل، کیونکہ وہ ساؤتھ افریقن نیشنل ہیں اس وقت، تو ساؤتھ افریقن ٹریول ڈاکیومنٹ پہ وہ گئے وہاں پہ. تو انہوں نے وہاں کے لوکل لوگوں سے بات کی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایجنڈا ہے کیا، یہ چاہتے کیا ہیں اصل میں. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، وہاں پر ایک بہت بڑے جوئش اسکالر سے ان کا مکالمہ ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ہماری تالمود یہ کہتی ہے، تالمود ان کی وہ کتاب ہے جو کہ انٹرپریٹیشن آف تورا کے اوپر، توریات کی انٹرپریٹیشن کے اوپر وہ مبنی ہے، سب سے امپورٹنٹ ان کی کتاب ہے، کہ اس دنیا کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اور اس وقت کا جو سائیکل ہے وہ 6000 سال پر مبنی تھا. صحیح. اور 6000 سال کے بعد یہ سائیکل ختم ہو جائے گا، اور 6000 سال کے اندر ہمارے مسیحا نے آنا ہے. وہ بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں مسیحا، اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق اس مسیحا کی آمد میں اس وقت 224 سال رہ چکے، اور 224 سال کے اندر وہ آئے گا، اور وہ کنگڈم آف ڈیوڈ، داؤد علیہ السلام جو ہمارے لیے تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے کنگ ہیں وہ. جوز ان کو نبی نہیں مانتے، کنگ مانتے. تو کنگڈم آف ڈیوڈ کی ریزمپشن تب ہوگی جب وہ آئے گا اور وہ ریزیوم کرے گا کنگڈم کو، اور پھر مردوں کو زندگی مل جائے گی، یہودیوں کی حکومت ہوگی، پوری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوگا، اور ہم جو ہیں اس کیلنڈر کی کلمینیشن تک پہنچیں گے. مگر وہ مسیحا تب تک نہیں آئے گا جب تک مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس ٹیلے کے پر وہ مسجد قائم ہے، نعوذ باللہ اس کو شہید کر کے ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں تعمیر کرتے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی تو وہ مسیحا آئے گا اور ہماری کنگڈم آف ڈیوڈ کی ریزمپشن ہوگی. دیٹ از دی ایجنڈا. اور ان کے کیلنڈر میں 224 سال اب رہ گئے ہیں. اب کنگڈم آف ڈیوڈ کی ریزمپشن ہے ایجنڈا، مسیحا کی آمد ہے ایجنڈا، اور شیطانی قوتوں کا اور مذہبی سرٹن قوتوں کا اکٹھ ہو گیا. جوز نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے. دیٹس دیئر ایجنڈا. اب ان کے ساتھ مل گئے ہیں فار رائٹ کرسچن ایونجلسٹ. یعنی سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یار یہ جو امریکہ کے اندر کرسچن لابی ہے، یہ صہیونیوں کو کیوں سپورٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو جناب مسیح علیہ السلام کو ان کے عقیدے میں مسلوب کرنے والے تو یہودی ہیں. یہودی اصل میں مرڈررز ہیں ان کے عقیدے میں جناب مسیح علیہ السلام کے. کہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے کہا کہ جی مسیح علیہ السلام کا یہ مقام ہے. بی بی مریم کو ان کا مقام قرآن نے ریسٹور کیا.
اصل میں دشمنی تو یہودیوں اور مسیحیوں کی ہے, تو آج یہ دوست بنے ہوئے ہیں. تو جو کرسچن عقیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سارے یہودی جو ہیں ببلیکل لینڈ کے اندر, ببلیکل لینڈ ہے پرومس لینڈ, بائبل جو ہے ایک لینڈ کو لینڈ آف اسرائیل کہتی ہے. جب تک یہ یہودی وہاں پر نہیں بسیں گے دوبارہ سیدنا مسیح علیہ السلام نہیں آئیں گے. اور جو فائنل سزا کا انورٹڈ کاماز انہوں نے نفاذ کرنا ہے, وہ سزا تبھی ہوگی جب یہ یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. تو اس وقت وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں اس علاقے میں جمع ہوتے جائیں. اوکے, تو اب ہے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا, اس کو اس سے کنیکٹ کریں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جوز نے کرنی ہے. جناب مسیح علیہ السلام تب تک نہیں آئیں گے یہودی جب تک اس ایریا کے اندر نہیں ہوں گے. اب گریٹر اسرائیل کے 2 ورژنز ہیں, ایک ورژن ہے نیرو ورژن اور ایک ورژن ہے بگر ورژن. اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے لوگ بتاتے تھے کہ جی یہ کانسپریسی تھیریز ہیں, یہ سازشی تھیریز ہیں, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ انفولڈ ہو رہی ہیں یہ چیزیں, یہ دس از بیفور آر ریئلائز. اور اسرائیل دیکھیں نا کتنے کیلکولیٹڈ سٹیپس لے رہا ہے, کیلکولیٹڈ سٹیپس لے رہا ہے, وہ ہیکل سلیمانی کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا نیرو ورژن میں یہ ہے کہ ریور جارڈن سے لے کے میڈیٹرینین سی, ریور ٹو دا سی, جتنا علاقہ ہے وہ سارا جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آئے گا. نیرو ورژن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مغربی کنارہ, آپ کی گولان ہائٹس, آپ کی غزہ سٹی, یعنی یہ وہ علاقے ہیں جو اس وقت پیلسٹینین ٹیریٹری ہوتے. اگر پیلسٹینین سٹیٹ ہوتی تو یہ اس کا پارٹ ہوتے. بالکل. تو ان سب کے اوپر قبضہ اسرائیل کا اپنی ریاست اس نے ایک بنا لی ہے, اس پہ بھی قبضہ. تو یہ ہے نیرو ورژن آف گریٹر اسرائیل. لیکن جو بگر ورژن ہے, اور یہ میپس جو ہیں آپ کو یونیورسٹی آف کارنیل جو امریکہ کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے, یہ میپس وہاں پہ موجود ہیں, ان کے آرکائیوز کے اندر موجود ہیں. جو بڑا ورژن ہے وہ ہے کہ ہم ریور نائل, دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک ایک سلطنت قائم کریں گے. اور اس سلطنت میں کون سے ممالک ہیں؟ اس میں مصر ہے, اس میں آپ کا یہ پورا اسرائیل پیلسٹائن ہے, اس میں جارڈن ہے, اس میں لیبنان ہے, اس میں سیریا ہے, شام, اس میں عراق ہے, اس میں سعودی عربیہ ہے. اور استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد, اس پورے میپ کے اندر جو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں یونیورسٹی آف کارنیل کے آرکائیوز کے اندر ہے, وہ سعودی عرب بھی دکھاتے ہیں اس کا پارٹ, مدینہ منورہ کو بھی نعوذ باللہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں. اب یہ عزیر صاحب ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے, ہم قبلہ اول کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں. قبلہ اول کو اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ مدینہ منورہ, کیوں وہ تو سمجھتے ہیں خیبر تک ہم یہودی تھے نا. یعنی گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ جہاں پر یہودی کبھی بھی آباد تھے, دا ببلیکل لینڈ, اور وہاں پر یہودیوں کا لا ایگزسٹ کرتا تھا, وہ سارا علاقہ ہم نے واپس واگزار کرانا ہے. ہمارا مسیحا آئے گا, کنگڈم آف ڈیوڈ کی ریزمپشن ہوگی, یہودی ہر طرف ہوں گے اور ہمارے مردہ زندہ ہو جائیں گے, ہماری عدالتیں, ہمارا قانون, ہماری سپیریورٹی, اور 6000 سال کا یہ جو پورا سائیکل ہے, کیلنڈر ہے, یوں کلمینیٹ کرے گا. اور دیکھیں آپ جب ہیکل سلیمانی کو بنانا چاہتے ہیں تو قبلہ اول کو آپ نعوذ باللہ گرائیں گے, نعوذ باللہ یہی کرنا چاہیں گے نا, مسجد اقصی القدس کو یہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہ ایجنڈا سمجھ آتا ہے کہ اگر شام پہ آپ کا قبضہ ہو, عراق پہ قبضہ ہو, ان سارے مسلمان ممالک پہ قبضہ ہو, تو جو مسلمان ریٹیلیٹ کرتے ہیکل سلیمانی کے خلاف اور مسجد اقصی کی شہادت کے خلاف, ان کے اوپر آپ نے آلریڈی قبضہ کیا ہوا ہے. تو جب آپ قبضہ کر چکیں گے تو دیر ول بی نو اپوزیشن, اور آپ کا ہیکل سلیمانی بہت ہی خوبصورت انداز میں نا آپ نے مقصد جو بتا دیا اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا, مقصد تو پتہ چل گیا. اب یہ جو منصوبہ ہے ان کا, اس میں کس حد تک جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, اور یہ کوئی صورت ایسی اختیار کر جائے کہ عملی طور پر ہم سامنے دیکھیں. 1898 سے وہ یہ موومنٹ کر رہے ہیں. There was not a single Jewish state. State کیا ہوتی ہے, ریاست کیا ہوتی ہے؟ آپ کو ایک ٹیریٹری چاہیے. یہودیوں کے پاس ٹیریٹری نہیں تھی, انہوں نے 150 سال زور لگا کے ٹیریٹری لی. آپ کی ریاست تب تک نہیں بن سکتی جب آپ کے پاس ایک پاپولیشن نہ ہو. کرٹیکل میس آف پاپولیشن یورپ سے آئے ہیں,
ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دے آر نان عربز. یہ اشکنازی جوز ہے, کوئی پولش ہے, کوئی رشین ہے. یہ ان کی شکلیں نہیں آپ دیکھتے نتنیاہو کی, یہ تو یورپینز ہیں. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لینڈ کے ساتھ. جس لینڈ کا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں انہیریٹنس دی ہے, وہ سارے یہودی تو اسلام میں ابزارب ہو گئے ہیں, وہ تو عربائز ہو گئے ہیں. یہ تو باہر سے آئے ہیں. تو 1898 سے 1948 تک ٹیریٹری کو حاصل کیا, پاپولیشن کا کرٹیکل میس وہاں پہ لے کے آئے, مائگریشن کروائی, سو کالڈ ساورنٹی اسٹیبلش کی, گورنمنٹ قائم کی. تو وہ تو اپنے سٹیپس میں بالکل چل رہے ہیں. اور دنیا کا واحد ملک ہے جس کے بارڈرز ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے. 1948 میں ہوتا ہے تو کوئی آپ بتائیں جی آفیشیل میپ ہے یہ اسرائیل کا. 48 میں اور میپ ہے, 67 میں اور میپ ہے, 73 میں اور میپ ہے, 82 میں اور میپ ہے. کبھی لیبنن پر انویژن, کبھی سیریا پہ بمبارڈمنٹ, کبھی یہ جو ایران پہ وہ حملہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے یوفریٹیز تک آنا ہے. تو یوفریٹیز میں کون سی پاور ہے جو ان کو چیلنج کر سکتی؟ ایران کر سکتی. ایران دوبارہ بھی حملے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ جو سٹیپس وہ لے رہے ہیں بار بار, یہ ان کا منصوبہ ہے. دے آر آن اٹ. ہماری انٹیلیجنسیا سے میرا ایک سوال ہے, کیا ہم تیار ہیں ہم ان چیزوں کو کانسپریسی تھیری سمجھتے رہیں یا دے آر ناٹ کانسپریسی تھیریز؟ نمبر 2, ان ساری باتوں کا حل اسلامک ایسکیٹالوجی میں ہے. اسلامک علم الاخر الزمان. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دلائل نبوت کی احادیث ارشاد فرمائی جو کہ آخر الزمان کے حوالے سے ہیں, ان کے اندر اشارات موجود ہیں. آپ نے ان اشارات کو حرز جاں بنانا ہے اور قبلہ اول کو ڈیفینڈ کرنا ہے. قبلہ اول ٹیسٹ کیس ہے. اگر قبلہ اول کو ہم ڈیفینڈ نہ کر سکے تو یہ حجاز تک آنے کا ناپاک عزم رکھتے ہیں. امت کو جاگنا ہوگا. اور مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا, I hope that our leaders understand, ہماری اوور آل پاپولیشنز کے ڈی این اے میں یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو, صہیونیوں کو ریزسٹ کریں گے. ہم پر اگر آپ یہ امپوز کریں گے, ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے, تو یہ وہ یزید وقت ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا, ہم نتنیاہو کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے. بالکل. فہد صاحب, یہ تو مسلم اور جیوز کا ہو گیا. اس سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اصل مسئلہ جو ہے یہ کرسچنز کے درمیان ہے اور جیوز کے درمیان ہے. اگر ہم اس سچویشن کو تھوڑا سا لنک کرنے کی کوشش کریں تو آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ان کی آپس میں بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ قطر کی حفاظت کے لیے ٹرمپ کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا پڑا. کیوں؟ ایوان کے اندر سے حمایت حاصل نہیں تھی, اور جو زیادہ تر سینیٹرز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں وہ جناب اسرائیل کے حامی ہیں. تو ایسے میں آپ کو پھر اپنے پاورز استعمال کرنے پڑتے ہیں, صدارتی اختیارات. تو یہ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے یہ کتنا خطرناک ہے, اور یہ آگے چل کر کس طرح سے ہو سکتا ہے, کیا صورت اختیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ کرسچنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو اور پھر ان پر جو بھی ہونا ہے, ان کی تباہی ہونی ہے, وہ ہو جیوز کی. جی بالکل. جو رائٹ ونگ کرسچن لابی ہے نا, ایونجلسٹ جو ہیں, جو امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہیں, وہ بھی زائنسٹ ہیں. زائنسٹ کیا ہے کہ یہودیوں کا اپنا ملک ہونا چاہیے, یہودیوں کی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. اور ان کے پیچھے نیو ٹیسٹمنٹ اور دیگر جو ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں, جناب مسیح تب تک نہیں آئیں گے جب تک یہ یہودی جو ہیں یہ ادھر جمع نہیں ہوتے. صحیح. اور بعد میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. فور دا ٹائم بینگ ان کو ادھر جمع ہونے دو. تو اب یہ ان کا ایک ان ہولی الائنس ہے اس وقت. تو وہ شیر و شکر ہے جی. امریکہ کے اندر دیکھیں یہ کتابیں چھپ چکی ہیں, دا اسرائیل لابی, یعنی دونوں کے عزائم اپنے اپنے ہیں, الگ ہے, اینڈ گولز علیحدہ ہیں, اینڈ گولز علیحدہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اسٹریٹجکلی ان کے انٹرسٹ الائن کر رہے ہیں. دیٹ از وائی دے آر ہینڈ ان گلو. اسرائیل لابی جو ہے, ایک بہت بڑی کتاب بھی آج سے کوئی 20 سال پہلے چھپی. اسرائیلی لابسٹ نیو یارک میں, نیو یارک کو اٹس دا لارجسٹ سٹی ود اے جوئش پاپولیشن. نیو یارک کو جو یارک بھی کہتے ہیں, مطلب وہاں پر بہت زیادہ جوز ہیں. تو وہاں پر وہ لابی کرتے ہیں کانگریس مین کے ساتھ, سینیٹرز کے ساتھ, اپنے جو عزائم ہیں, ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز, ان حوالے سے ان کو ایڈوانس کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ. تو وہ پیسے کے زور کے اوپر, لابنگ کے زور کے اوپر, آپ ڈیموکریٹس کی بات کر لیں, آپ ریپبلکنز کی بات کر لیں, وہ سارے آپ سمجھیں لٹرلی دے آر آن دا پے رول آف دیز زائنسٹ. آپ دیکھیں بائیڈن جاتا ہے, کوئی تیسری جماعت بھی لے آئے تو وہ بھی اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. بائیڈن آ جائے یا ریپبلکن ٹرمپ آ جائے, مسلمانوں کو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا.
غزہ کی جینوسائیڈ ویسے کی ویسے جاری ہے. تو اب دیکھیں یہاں جان پر ایف کینیڈی کا بھی حال سب کو یاد ہے. جان ایف کینیڈی دیکھیں نا, وہ انسائیڈرز جاب ہے. جو بندہ اس اسرائیلی لابی کو ڈیفائی کرے گا وہ امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو, ان کو یہ مار دیں گے. اچھا, وہ بالکل تبھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ابھی گومگو کی صورتحال میں ایک طرف سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے وہ دیکھیں یہ مذاکرات جو ہے نا یہ ٹائم بائنگ ایک اسٹریٹجی ہے. جتنے مذاکرات آج تک اسرائیل نے کیے ہیں, کیونکہ اسرائیل ایک لینڈ گریب پروجیکٹ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ علاقے ممالک کتنے شامل ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا لاسٹلی ہم ترکیہ کی طرف بھی جائیں گے اور یہ بھی سارا چیزیں ہوں گی, تو کتنے ممالک ہیں گریٹر اسرائیل کی جو بات کر رہے ہیں. میں نے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ایجپٹ سے شروع ہوں گے دریائے نیل سے, ایجپٹ, پھر آج کا اسرائیل, جارڈن, پیلسٹائن اس کے اندر آ جائے گا, سیریا, پھر سیریا سے آگے آپ عراق, ٹرکی کی کچھ ٹیریٹری اوپر سے وہ بھی, سعودی عربیہ نیچے, اس میں وہ مدینہ نعوذ باللہ اس کو بھی اپنے نقشے کے اندر دکھا رہے ہیں. ایک طرف خلیج فارس تک ان کی ایکسس ہوگی, دوسری طرف میڈیٹرینین تک ان کی ایکسس ہوگی, ادھر گلف آف عقبہ تک ان کی ایکسس ہوگی. اتنا بڑا ان کا ناپاک منصوبہ ہے تو مسلم ممالک کے پاس مطلب اس کو صرف ایک تھیوری سمجھ لینا, اس سے ہٹ کر کیا اس منصوبے کو روکنے کی کوئی سیاسی عسکری یا معاشی طاقت, تو چلیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, کوئی پلاننگ موجود ہے, کوئی سوچ پائی جاتی ہے؟ ویری انفارچونیٹلی بالکل نہیں. اس وقت ہم جس دس از اے ٹریجڈی, ہم جس کسپ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس وقت اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے. دیکھیں ہم اس وقت امریکن کیمپ کے اندر, مطلب امریکن اسرائیلی کیمپ کے ساتھ ہمارا ایک الائنس بن رہا ہے نا, ہمیں اپنی فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. اگر ہم کچھ نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو دیر آر گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں, وہ اسٹریٹجکلی چائنا اور رشیا کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں اور وہ اس ناپاک منصوبے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں. اسلامک امہ انفارچونیٹلی سم ہاؤ ون وے دی ادر وہ اس کی گریوٹی کو بھی سمجھ نہیں پا رہی. اور مجھے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آتی ہے. یہ صحیح البخاری کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے ورچوز آف مدینہ. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شام تم سے چھن جائے گا اور تم شام کی طرف مائگریٹ کرنا چاہو گے, حالانکہ اگر مدینے میں رہو تو مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے. یمن تم سے چھن جائے گا اور تم یمن کی طرف جانا چاہو گے, لیکن اگر مدینے میں رہتے تو مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی سرکار دو عالم آلریڈی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان علاقوں نے تم سے چھننا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں پہ کہنی ہوگی, جب سرکار دو عالم وعید کے درجے پر کوئی بات کر رہے ہو, فرما رہے ہو کوشچن کے درجے پہ, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس وعید سے بچیں کہ جتنی دیر ہم یمن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, جتنی دیر ہم سیریا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم کریں, تاکہ وہ جو اینڈ ٹائم ہے اس کو ہم ڈیلے کر سکیں اور مسلم امہ کا ریوائول کے لیے. اگر انہیں نہ کیا تو یہ آگ پھر باقی ممالک تک بھی پھیلے گی, مسلم ممالک بالکل پھیلے گی. اور یہ دیکھیں آپ, یہ اس کی آپ پوری ٹریجیکٹری کو دیکھیں. فہد, اس کو روکنے کے لیے کوئی ایک جس طرح سے خلافت ہے یا پھر کوئی اور اس طرح کی کوئی امبریلا ہو جس کے نیچے یہ سارے جماؤ وہاں سے فیصلہ کیا جا سکے, ان کو روکا جا سکے, ان کا کوئی سد باب کرنے کے بارے میں سوچا جا سکے. دیکھیں یہ خلافت تو بہت ہی ایک آئیڈیل ہے, سینیریو ہے, اور کاش یہ ریوائیو ہو. لیکن آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, ہمارے یہ جو 55-57 ممالک کا پورا ایک پلیٹ فارم ہے, اگر یہی اکٹھا ہو جائے, جوائنٹ سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں, جوائنٹ اکنامک پالیسی, جوائنٹ بوائکاٹ آف اسرائیلی ٹریڈ اکانومی پروڈکٹس. ہم ابراہم اکارڈز کی طرف جا رہے ہیں. ابراہم اکارڈز ہمارے ایتھوس کے بالکل خلاف ہے. ہماری امت کے بچے ذبح کر دیے انہوں نے, اور ہم ٹریڈ اور ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں. تو خلافت تو چلیں آگے کی بات ہے. اگر جیسے یہ کتنا خوشائند بات ہے کہ ہمارا سعودیہ کے ساتھ کتنا زبردست پیکٹ ہوا. یہ پیکٹ, اس طرح کا پورا پیکٹ اگر پوری عالم اسلام ایک ہو جائے اور ہم ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی والے ماڈل پر ان ریالٹی آ جائیں, چاہے ہمارے نیشنل سٹیٹس علیحدہ علیحدہ ہی ہوں, علیحدہ کانسٹیٹیوٹ وٹ ایور, تو تب بھی ہم کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں, چینج آ سکتی ہے. بالکل پریشر ہم جنریٹ کر اور سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے اس کا آغاز جو ہونا چاہیے. بہت شکریہ, بڑی زبردست گفتگو رہی فہد قاسمی صاحب آپ کے ساتھ.